السلام علیکم ناظرین، ایمان نیوز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے چلیں۔ میں ہوں محمد ابرار اور میں ہوں کنزا اسلم۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ کراچی میں ڈاکوؤں کے شہریوں پر گولی چلانے کے واقعات بڑھنے لگے ہیں۔ پولیس کے مطابق ڈاکوؤں نے ڈکیتی مزاحمت پر مسجد کے امام کو بھی نہ بخشا۔ پولیس نے بتایا کہ فجر کی نماز کے وقت دوران ڈکیتی مولانا بشیر احمد زخمی ہوئے۔ مولانا بشیر احمد علاقے کی مسجد کے پیش امام ہیں۔ وزیر اعظم نے 17 جنوری 2022 کو ابوظہبی میں سول تنصیبات پر حوثی ملیشیا کے گھناؤنے دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے تمام متاثرین کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر خزانہ نے کورونا ٹیسٹ مثبت آنے پر خود کو قرنطینہ کر لیا اور تمام مصروفیات ترک کر دیں۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے حوثی باغیوں کے حملے کے بعد اقوام متحدہ سے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست کر دی۔ یو اے ای کی حکومت نے اس حوالے سے سلامتی کونسل کے صدر ملک ناروے کو ایک خط لکھا ہے، جس میں سلامتی کونسل کے صدر سے حوثی باغیوں کے یو اے ای پر دہشت گردانہ حملے پر سلامتی کونسل کے اجلاس بلانے کا کہا گیا ہے۔ اسحاق ڈار سمیت دیگر ملزمان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس کی سماعت بغیر کارروائی کے ملتوی کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق احتساب عدالت اسلام آباد میں سابق وزیر اسحاق ڈار سمیت دیگر کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ ریفرنس پر سماعت احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے کی۔ نیب پروسیکیوٹر اور تفتیشی افسر عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ وکیل نے عدالت سے کہا کہ حجویری ٹرسٹ اثاثے منجمد فیصلے کے خلاف درخواستیں ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہیں۔ ہانگ کانگ میں پالتو جانوروں کی دکان میں کرونا وائرس کی تشخیص کے بعد وہاں فروخت کے لیے رکھے ہزاروں جانوروں کو ہلاک کر دیا گیا۔ ہانگ کانگ کے حکام کے مطابق شہر میں پالتو جانوروں کی خرید و فروخت کے لیے مشہور ایک دکان کا ملازم کرونا کا شکار ہوا تھا۔ ملازم میں کرونا کے ڈیلٹا ویرینٹ کی تشخیص ہوئی تھی۔ ملازم میں کرونا کی تصدیق کے بعد ہانگ کانگ کے حکام نے دکان میں آنے والے تمام افراد اور وہاں جانوروں کی بھی ٹیسٹنگ کی۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ایم آئی نیوز۔